اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دن غیبی دولت حاصل کرنے کا تیز ترین وظیفہ اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی زندگی سے تمام پریشانیوں کو ختم کروا لیتا ہے اور اللہ کے فضل سے ایک سہولت والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے گھر کو دولت سے بھر لیتا ہے۔ اس وظیفے کو جب بھی کسی نے پڑھا، غیب سے رزق ملنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ بھی غیبی دولت کو پانا چاہتے ہیں، غیبی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک دن کا وظیفہ اپنی زندگی میں لازمی پڑھ لیجئے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور طاقتور ہے کہ ایک دن کے پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی ایسی ناممکن حاجت ہے جو سال ہا سال سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کے، یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کے اپنے حالات بدل لینا۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتایا جائے، آپ نے بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے اور اپنی طرف سے کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ اتنا آسان سا عمل میں نے پہلے کیوں نہیں کیا۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے اور اس کے فائدے آپ کو پتہ چلیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ غیبی طریقے سے اچانک پیسہ کیسے آ گیا۔ میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا، راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی، راتوں رات اس کی قسمت چمک گئی۔ ناظرین، یہ اللہ والوں اور بڑے بڑے بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب چمک جائیں، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، تو چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ اگر آج تک آپ کو کسی وظیفے نے فائدہ نہ دیا ہو تو آج میرے کہنے پر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا اور اس وظیفے کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگر کوئی بندہ کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو فوری طور پر اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، غیب سے اسے رزق بھی ملتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، اور جو اس کی حاجت ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو سمجھنا ہے اور پھر جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کی جو حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، تو آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ جب چاہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، دن میں کسی بھی وقت یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پورے دن میں 24 گھنٹے جب آپ کا دل کرے، جب آپ کو فراغت ہو، آپ پڑھ لیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آج آپ نے پڑھا، آپ کو فائدہ ہو گیا، تو آپ لوگ اگلے روز خود بخود یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، یقین مانو راتوں رات اس کی قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، راتوں رات اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ زندگی سے اگر مایوس ہو، زندگی میں اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا۔ آپ جہاں کہیں موجود ہو، فوراً پڑھ لو، سست مت ہو، چاہے گھر میں ہو، آفس میں ہو، جاب پر ہو، دکان پر ہو، جیسے ہی ویڈیو دیکھو وظیفہ پورا سمجھ لو اور فوراً سے پڑھ لو۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو میرے بھائی بہن بالکل پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی میرے ساتھ آج کا وظیفہ پڑھ لیں، سکون سے بیٹھ جائے، اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ گھر پر ہو، دکان پر ہو، آفس میں ہو۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، پھر اللہ سے جو کچھ مانگو اللہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ 2 نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو، مجھے بھی ثواب ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے؟
آپ کسی بھی نماز کے بعد پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی نوکری کے لیے پڑھ لیں، آپ نے بہت سی سفارشیں بھی کروا لی پھر بھی آپ کو من پسند نوکری نہیں مل رہی، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہوگا آج پورا ہو کر رہے گا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ یوں محسوس کیجئے گا جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں سے سر لگا کر یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ناظرین کرام، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا ہے۔ اس قرآنی سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ناظرین، آپ نے سب سے پہلے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین کرام، آپ نے سورۃ الکوثر صرف 41 بار پڑھنی ہے، اور جب جب آپ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر رہے ہوں آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی بابرکت صورت ہے جسے 41 بار پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق تنگ کر دیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں انشاءاللہ ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ جیسے ہی آپ 41 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ کلمہ طیبہ ہے جو مومن کی پہچان ہے، یہ کلمہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی بندہ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کر لیتا۔ تو ناظرین کرام، دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 61 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک یاد رکھیے کہ انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں کہ اگر آپ ان کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور ایک اور حدیث بھی سنیے، اس کا تعلق قیامت کے دن حساب کتاب سے ہے۔ اس سے بھی اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ میرے ایک امتی کو نجات عطا فرمائے گا، اللہ 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا، ہر رجسٹر کا طول و عرض حد نگاہ تک ہوگا، پھر اللہ کہے گا کیا تو اس میں درج باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ امتی کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا تیرے پاس کیا عذر ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ناظرین، اللہ فرمائے گا کہ دونوں کا وزن کرو۔ امتی کہے گا اے میرے رب اس ٹکڑے کی ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا کہانا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کلمہ شہادت کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن یہ ٹکڑے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور رجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی مزید فضیلت بیان فرمائی کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے ترازو میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا ترازو اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند ہلکا ہو تو لا الہ الا اللہ اسے توڑ دے گا۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے کام کیسے بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہوں گے وہ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اچھی طرح گن کر 61 بار پڑھ لیں تو اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام، اللہ کے جلالی نام، اللہ کے ایک کرم کرنے والے نام یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ اور ناظرین کرام یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ آپ کے گھر سے پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، چاہے آپ کے مسائل کو بڑھاتا ہے، آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے، یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ کو کسی کو قابو کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں تو یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام اس طرح پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ نے 100 بار گن کر پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک مکمل تسبیح یا ذوالجلال والاکرام کی پڑھنی ہے۔ ناظرین یہ جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بھکاری بھی پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے یا ذوالجلال والاکرام کی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا ہے، تو سمجھ لینا کہ قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لینا کہ آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہے اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقے سے ہی بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، اور جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگنا۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنائے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ العزیز۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی 2 نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔